الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے مجھ سے قبل بھی آپ نے کئی علماء کے بیان سماعت فرمائے اور میرے بعد بھی آپ کئی علماء کے بیان سماعت فرمائیں گے ختم نبوت کے عنوان پر آج کی اس کانفرنس میں آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں ان 4 باتوں کو آپ دلائل کے ساتھ سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھانے والی زبان عطا فرمائے بعض بندوں کے پاس سمجھنے والا دماغ نہیں ہوتا اور بعض بندوں کے پاس سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی سمجھنے والا دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور سمجھانے والی زبان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی اشرح لی صدری اور ایک دعا یہ بھی تھی احلل عقدۃ من لسانی اشرح لی صدری کا معنی یہ ہے اے اللہ مجھ کو بات سمجھا دے احلل عقدۃ من لسانی کا معنی یہ ہے اے اللہ مجھے سمجھانے والی زبان عطا فرما دے ہم نے اپنے موقف کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو اپنا موقف سمجھانا ہے جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے جب بھی تحریک چلتی ہے جب بھی کئی ادارے بنتے ہیں وہاں 100% افراد نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نہ سمجھانے والے ہوتے ہیں اگر کسی اجتماع اور کسی ادارے میں چند افراد کسی شخص کو مل جائیں جو بات سمجھنے والے اور بات سمجھانے والے ہوں یہ اس ادارے کے اس شخص کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے ہمارا اجتماع صبح سے شام تک چلے گفتگو مسلسل ہوتی رہے اور جب آپ اٹھ کر جائیں آپ کے پاس کوئی مواد نہ ہو آپ کے پاس دلائل نہ ہو آپ کے پاس گفتگو کے لیے کوئی چیز نہ ملے اجر اور ثواب تو ملے گا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اجتماع میں آنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا اجر اور ثواب
آپ جلسے میں نہ آتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے تب بھی ملتا، آپ نفل پڑھ لیتے تب بھی ملتا، اللہ اللہ کر لیتے تب بھی ملتا، جماعت میں گشت کر لیتے تب بھی ملتا، کوئی اور دینی کام کرتے اجر تو تب بھی ملتا۔ اجتماعات کا مقصد صرف اجر اور ثواب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے موقف کو دلائل سے سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں دعائیں کریں، اللہ ہمیں اجر اور ثواب بھی دے، اللہ ہمیں اپنا موقف سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ اس اجتماع کے لیے میں نے کتنا لمبا سفر کیا ہے، اللہ گواہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے اجتماع طے فرما لیا، مجھ سے مولانا یاسر صاحب نے رابطہ بات میں فرمایا، میں 8 جنوری کو پشاور آیا، 7 ہمارا رات اجلاس تھا، صبح 8 کو جلسہ تھا، تو مولانا بھی پشاور پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اجتماع میں پہلے بھی آتے ہیں، اب بھی آئیں۔ میں نے کہا مولانا آپ نے اجتماع طے کر لیا ہے، میری مصروفیات اتنی سخت ہے کہ آنا بہت مشکل ہے، لیکن ختم نبوت کے کاس اور مولانا یاسر اور ان کی جماعت، ان کے افراد سے محبت کی وجہ سے میں نے سفر کیا۔ کل 2 جلسے دن میں نے کراچی کیے ہیں، کل 2 جلسے میں نے رات کو لاہور کیے، ایک دن میں 4 جلسے، 2 کراچی اور 2 لاہور۔ رات 1:30 بجے میں نے بیان ختم کیا، صبح 6 بجے میں پشاور پہنچا، 7 بجے سویا، 10 بجے اٹھا، اور اس جلسے کے بعد پھر میں نے بشارہ بیان کرنا ہے، پھر میں نے پنڈی پہنچنا ہے، صبح پنڈی میرے 3 جلسے ہیں، پھر ناروال ختم کانفرنس میں پہنچنا ہے، پھر میں رات 11 بجے گھر پہنچوں گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سفر کتنے مشکل ہیں، لیکن میں نے آپ کی محبت میں سفر کیا ہے، اور میری خواہش ہے میں اس سفر کو صرف اجر ثواب نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اخلاص اور دلائل کے ساتھ اور بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے عنوان پہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کروں گا، آپ نے ان چاروں کو سمجھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، نہ یاد رہ جائے تو کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے، بیان ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس کو سنیں اور بیان کریں۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں آپ میری گفتگو سنا کریں، دلائل نوٹ فرمایا کریں، اور بعد میں اجتماعات میں بیان کیا کریں۔ آپ کو ہزاروں کتابوں سے بے نیاز کر کے یہ بیان کی طاقت ملے گی، آپ کو بولنے کا سلیقہ آئے گا، دلیل کی طاقت کے ساتھ بات کہنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ پہلی بات یہ کہ جس شخص کا ہم نے کلمہ پڑھا، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور ملعون کو ماننے والے جو اس کو نبی سمجھتے ہیں، آپ ان سے 4 سوالات کیجئے۔ پہلا ان سے سوال یہ کریں کہ جس شخص کو تم نبی مانتے ہو اس شخص کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کریں جس کو تم نبی مانتے ہو اس شخص کی وحی کی زبان کیا ہے؟ تیسرا اس سے سوال کریں جن کو تم نبی مانتے ہو ان کا کلمہ ایمان کیا ہے؟ چوتھا ان سے سوال کریں جس کو تم نبی مانتے ہو وہ شخص دفن کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ 4 سوال کریں، مسئلہ سمجھانا آسان ہوگا۔ نمبر 1 سوال کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ وہ فوراً کہیں گے اس کا نام غلام احمد ہے۔ آپ انہیں یہ بات کہہ سکتے ہو اگر اس کا نام غلام احمد ہے یہ نبی نہیں ہے، اگر یہ نبی ہوتا اس کا نام غلام احمد نہ ہوتا، اس کا نام غلام احمد ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ نبی نہیں ہے۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں جن 17-18 انبیاء کے نام آئے ہیں، احادیث میں جن انبیاء کا نام آیا ہے، کسی نبی کا نام کبھی مرکب نہیں ہوا، ہمیشہ نبی کا نام مفرد ہوتا ہے۔ جب لفظ ایک ہو، کلمہ ایک ہو، اسے مفرد کہتے ہیں۔
وہ جب دو لفظ ملے اور پھر ایک نام بنے تو پھر اسے مرکب کہتے ہیں۔ احمد ایک لفظ ہے، اسے مفرد کہتے ہیں۔ غلام ایک لفظ ہے، اسے مفرد کہتے ہیں۔ غلام الگ ہو تو مفرد ہے، احمد الگ ہو تو مفرد ہے۔ جب غلام احمد دونوں مل کر ایک بندے کا نام بنے تو یہ مرکب ہے۔ نبی کا نام کبھی مرکب نہیں ہوا، نبی کا نام ہمیشہ مفرد ہوا ہے۔ اگر یہ نبی ہوتا اس کا نام مرکب نہ ہوتا بلکہ اس کا نام مفرد ہوتا۔ اس کے نام کا مرکب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص نبی ہرگز نہیں۔ یہ جو پانی پلانے والے ہیں یہ بیٹھ جاؤ۔ میں بٹھاتا کیوں ہوں؟ پانی ضرورت اس شخص کی ہے جو بیان کرتا ہے، اس کا گلا صاف ہونا چاہیے، اور جو بیان سنتے ہیں ان کے کان صاف ہونے چاہیے۔ آپ نے بیان کرنا نہیں ہے، بیان سننا ہے۔ میرا گلا ٹھیک کریں، تمہارے کان ٹھیک کریں، یہ ترتیب تو ٹھیک ہے۔ آپ بھی گلا صاف کریں، میں بھی گلا صاف کروں تو یہ جلسے کی ترتیب کے خلاف ہے۔ اس لیے سامعین پانی نہ پئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، دوسرے کو پیاس نہیں لگتی، وہ اس لیے مانگتا ہے کہ اس نے پیا تو میں کیوں نہ پیوں، یہ مانگتا ہے تو میں کیوں نہ مانگوں۔ ایک مانگتا ہے پھر دوسرا مانگتا ہے، آدھے پونے گھنٹہ کا بیان ہوتا ہے، ہم اس کو پانی پینے پلانے میں گزار دیتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر پانی پینے کی ترتیب چھوڑیں اور دلائل کو سمجھیں۔ یہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، اگر ٹھیک ہے آپ قبول فرماؤ، غلط ہے تو اس کو ختم کر دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، پہلا سوال کریں کہ جس شخص کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس شخص کا بولو، اس شخص کا، اس کا نام غلام احمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ بس اوقات جو لفظ بولا جاتا ہے وہی لفظ اپنے دعوے کی نفی کر دیتا ہے۔ میں ابھی چند دن قبل ملیشیا کے سفر پہ تھا، وہاں ایک بدبخت نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا۔ مجھ سے وہاں علماء نے فرمایا کہ آپ اس شخص کے خلاف 1 گھنٹہ گفتگو کریں، ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس کو ملیشیا میں چلا دیں گے تاکہ اس کے دعوے کی نفی ہو۔ میں نے کہا اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو پھر اس کے خلاف 1 گھنٹے کی تقریر نہیں چاہیے، اس کے خلاف آدھے منٹ کی تقریر کافی ہے۔ 1 منٹ کی بھی نہیں، آدھے منٹ کی۔ مجھے کہتے ہیں آدھے منٹ کی، میں نے کہا جی ہاں۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا میں مہدی ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جو مہدی کی علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے وہ دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے تو مہدی ہے، وہ چھپے گا، لوگ ظاہر کریں گے، وہ انکار کرے گا، لوگ اقرار کریں گے۔ تو جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یہ خود اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے۔ اس کے خلاف 1 گھنٹہ نہیں، آدھے منٹ کی تقریر کافی۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مہدی ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں، کیونکہ مہدی کی علامت یہ ہے وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو دعوی مہدویت یہ دلیل ہے نفی مہدویت پہ، اس پر 1 گھنٹہ تقریر کیا کرنی ہے۔ لاہور ایک جگہ جوہر ٹاؤن میں میرا درس قرآن ہوا۔ درس قرآن کے بعد ایک شخص بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ سوال کریں، مجھے جواب آئے گا تو کہہ دوں گا، نہیں آئے گا تو معذرت کر لوں گا۔ مجھے وہ کہنے لگے قرآن کریم حجت، ہم یہ تو مانتے ہیں، حدیث پاک بھی حجت، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا حدیث کے حجت نہ ہونے پہ کوئی تمہارے پاس دلیل بھی ہے؟ کوئی تمہارے پاس دلیل بھی ہے؟ اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ ہوتا وہ حدیث کے حجت ہونے پہ دلائل پیش کرتا رہتا، جو شخص حدیث کو حجت نہ مانے دلیل اس کے ذمے ہے، اور جو حجت مانے اس کے ذمے دلیل نہیں ہے۔ آپ طلباء کو بہت تعجب ہوگا، آج ہم نے الٹی بات سنی ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث حجت تو دلیل ہمارے ذمے نہیں ہے، جو کہتے ہیں دلیل حجت نہیں ہے
حدیث حجت نہیں، دلیل اس کے ذمہ ہے۔ مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھے، مدعی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو خلاف واقعہ پہ دعویٰ کرتا ہے، مدعی اسے کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کا مالک میں ہوں، بولے، جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک جاسدہ شب قدر پختونخوا کا کوئی بندہ ہوگا، میں تو نہیں ہوں۔ اب اگر آج جلسے پر میں دعویٰ کروں یہ جگہ میری ہے تو آپ دلیل مجھ سے مانگو گے یا جو پہلے سے مالک ہے اس سے مانگو گے؟ مجھ سے۔ کیوں؟ پوری دنیا میں بات مشہور ہے کہ وہ مالک ہے، تو جب میں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے، نئی بات کی ہے، تو دلیل میرے ذمہ ہے نا۔ جو بندہ نئی بات کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، جو پرانی بات کو چلاتا ہے دلیل اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ بولو کتنی پڑھتے ہیں؟ یہ آج سے یا 1400 سال سے؟ آج جو بندہ کہتا ہے تراویح 20 نہیں یا 8 ہے تو دلیل کس کے ذمہ ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم دلیل دیں گے۔ جو کام تمہارے ذمہ نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ جس کے ذمہ اس سے مانگو۔ حرمین میں 1400 سال سے 20 تراویح چل رہی ہے، پوری امت 20 تراویح پڑھ رہی ہے، ایک نیاز میں کہتے ہیں 20 نہیں ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی نا۔ جو بندہ نئی بات کہتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، جو تسلسل والی بات کو چلاتا ہے دلیل اس کے ذمہ نہیں ہوتی۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں۔ مجھے اس نے کہا حدیث حجت، میں نے کہا جی ہاں، مجھے کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، میں نے کہا دلیل آپ پیش کریں، میرے ذمہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ 1400-1500 سال سے جس طرح لوگوں نے قرآن کو دلیل مانا ہے اسی طرح ان لوگوں نے حدیث کو دلیل بھی مانا ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں قرآن کو دلیل مانتا ہوں حدیث کو دلیل نہیں مانتا، تو اس نے بات نہیں کی ہے، ہم نے بات قرآنی کی ہے۔ جو بات قرآنی لے کر چلتا ہے دلیل اس کے ذمہ نہیں ہے، جو نئی بات کہتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا حدیث کو حجت نہیں مانتا، تو نے بات نہیں کہی ہے، اس پر مجھے دلیل پیش کر۔ وہ دلیل میں کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ تم قرآن تو لکھو حدیث نہ لکھا کرو۔ اگر حدیث حجت ہوتی اللہ کے نبی فرما دیتے قرآن بھی لکھو حدیث بھی لکھو۔ میں نے کہا یہ جو تو نے مجھے عربی سنائی ہے لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی سورت ہے، کون سا پارہ ہے؟ مجھے کہنے لگا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر لا تکتبوا انی غیر القرآن کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا جب حدیث حجت نہیں ہے تو نے دلیل میں حدیث پیش کیوں کی ہے؟ اگر یہ دلیل نہیں ہے تو پھر تو نے دلیل میں حدیث پیش کیوں کی ہے؟ حدیث حجت نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں سنا رہا ہوں بعض باتیں وہ خود اپنا لفظ اپنے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ مہدی کا دعویٰ کرنا دلیل ہے، مہدی نہیں ہے۔ حدیث کو پیش کرنا حدیث حجت نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ جس کو نبی مانتے ہیں نام غلام احمد ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو نام احمد ہوتا، غلام احمد کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اس پہ علمی لطیفہ یاد آیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک قادیانی ملا، وہ کہنے لگا کہ شاہ جی ہم نے یوں ہی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا، اس کی نبوت کی بشارت قرآن میں ہے، ہم نے اس لیے مانا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں تمہارے نبی کی بشارت ہے؟ اس نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ نے
بشارت دی ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ ہمارا نبی ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے وہ تو احمد نہیں ہے، وہ تو غلام احمد ہے، وہ تو احمد نہیں ہے، وہ تو غلام احمد ہے۔ وہ قادیانی کہنے لگا کہ شاہ جی اصل میں احمد ہے، اصل میں احمد ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ غلامی کی وجہ سے احمد بنا ہے، اصل میں ہے احمد۔ شاہ جی فرمانے لگے اگر یہ اصل میں احمد ہے اور غلام احمد ویسے ہی ہے تو پھر یہ پکی بات ہے یہ نبی ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے نبی وہ بنتا ہے جس کے سر پہ تاج نبوت میں رکھوں، میں نے اس کے سر پہ تاج نبوت نہیں رکھا، یہ نبی کیسے بنا؟ شاہ جی آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں نبی بناؤں تو نبی بنتا ہے، اگر میں نہ بناؤں تو نبی نہیں بنتا، میں نے اس کو نبی بنایا ہی نہیں ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ کہا جی نبی آپ بناتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں نبی میں بناتا ہوں۔ شاہ نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ نبی کون بناتا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ۔ تو شاہ جی فرمایا میں تو اللہ ہوں، میں نبی بناؤں تو بنتا ہے، نہ بناؤں تو نہیں بنتا۔ کہا جی آپ تو اللہ نہیں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کیوں نہیں ہوں؟ اس نے کہا آپ تو عطا اللہ ہے۔ فرمایا عطا تو ویسے ہی ہے، اصل میں اللہ ہی ہوں۔ انہوں نے کہا عطا تو ویسے ہی ہے، اصل میں اللہ ہوں، عطا تو ویسے ہی ہے، اصل میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا شاہ جی یہ کیسے؟ فرمایا وہ کیسے؟ اگر اصل میں احمد ہے، غلام ویسے ہی ہے، تو میں بھی اصل میں اللہ ہوں، عطا ویسے ہی ہوں۔ اگر میں عطا سے اللہ نہیں بن سکتا تو پھر بھی غلام کاٹ کے یہ بھی احمد نہیں بن سکتا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور شاعر رحمت اللہ علیہ ظریف الطبع بھی تھے، حضرت دماغ مواضع بھی تھے۔ ایک شخص نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا شاہ جی کوئی ایسا روزہ بھی ہو سکتا ہے ہم کھاتے پی رہے ہیں، ہم پیتے پی رہے ہیں، ہمارا روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ شاہ جی کو چھیڑا۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں ایسا روزہ ہو سکتا ہے، تم دن بھر کھاتے بھی رہو گے، تم پیتے بھی رہو گے، تمہارا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ شاہ جی وہ روزہ کون سا ہے؟ فرمایا صبح سحری کھا لو، تہجد پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، اشراق تک عبادت میں لگے رہو، اشراق کے بعد مسجد سے باہر آنا اور پھر کسی بندے سے کہنا مجھے جوتے مارو، وہ تب جوتے مارے گا، تم جوتے کھاتے رہنا، پھر جب غصہ چڑھے گا اس غصے کو پیتے رہنا، تم کھاتے بھی رہنا، پیتے بھی رہنا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بہت حضرت دماغ آدمی تھے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ دیہات کا کہنے لگا آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اللہ نہ کرے دیہاتوں میں اب تو سگریٹ بہت چل گیا ہے، پہلے حقہ پیتے تھے، آپ حقہ سمجھتے ہیں۔ ایک دیہاتی شاہ جی کہنے لگا شاہ جی میں جنت میں اگر چلا گیا، قرآن کریم میں ہے جو تم مانگو گے جنت میں ملے گا، میرا دل چاہا میں جنت میں حقہ پیوں، مجھے حقہ جنت میں مل جائے گا؟ شاہ جی فرمان لگے ہاں تمہیں حقہ بھی مل جائے گا، ہاں البتہ آگ کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی لیکن کچھ تھا تمہیں مشقت برداشت۔ یہ شاہ جی ظریف الطبع آدمی تھے۔ خیر میں سمجھا یہ رہا تھا نمبر ایک سوال یہ کرنا ہے کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس شخص کا نام کیا ہے؟ دوسرا ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ جس آدمی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اگر یہ نبی ہے تو نبی پر تو وحی آتی ہے، اس تمہارے نبی کی وحی کی زبان کیا ہے؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی کی وحی کی زبان یہ ہے۔ جہاں تک میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے تو مرزے کی وحی سچی تو ہم کہہ نہیں سکتے، جس کو وحی وہ کہتا ہے بے ایمان، یہ 7 زبانوں میں ہے۔ کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آئی، انگلش زبان میں ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آئی، پنجابی زبان میں ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آئی، سنسکرت زبان میں ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آئی، یہ ہندی زبان میں ہے، کبھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر وحی آئی عربی زبان میں ہے، وہ 7 زبانوں کے دعوے کرتا ہے۔ آپ نے کہنا مرزے کی وحی کا کئی زبانوں میں آنا
اس بات کی دلیل ہے یہ مرزا نبی نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ایک نبی کی امت ہے، ایک نبی کی قوم ہے، نبی کی قوم یہ ہے، اس قوم میں نبی پیدا ہوا، نبی کی امت وہ ہے جن کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، نبی کی وحی کی زبان وہ نہیں ہے جو نبی کی امت کی ہو، نبی کی وحی کی زبان صرف وہ ہے جو امت میں سے نبی کی قوم کی ہو۔ ہمارے پیغمبر کی قوم عرب ہے، ہمارے نبی کی وحی کی زبان بھی عربی ہے، تو نبی کی وحی کی زبان وہی ہوتی ہے جو نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ تمہارے مرزے کی وحی کی اگر زبانیں 7 ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارے مرزے کی قومیں کتنی ہے؟ وہ کہیں گے غلام محمد قادیانی کی قوم صرف ایک ہے، مرزا اس کی قوم تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اگر مرزے کی قوم ایک ہے تو نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی کی قوم کی زبان ہو وہی مرزے کی زبان ہو، تو مرزے کی زبان کون سی ہے؟ جو اس کی مرزائی قوم کی زبان ہے وہ اس کی زبان ہونی چاہیے۔ اگر مرزا اس کی قوم مرزا ہے تو وہی کی زبان ایک ہونی چاہیے، اور اگر مرزے کی زبانیں 7 ہیں اور اس کی قومیں بھی 7 ہیں تو جس آدمی کی قوم ایک ہو اسے حلال زیادہ کہتے ہیں، جس آدمی کی قومیں کئی ہوں اسے حرام زیادہ کہتے ہیں۔ اگر قومیں کئی مانو گے تاکہ زبانیں 7 بن جائیں تو پھر یہ حرام زیادہ بنے گا، اگر قوم ایک مانو گے تو وہی کی زبان ایک ماننی پڑے گی، پھر یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری مرضی ہے اسے کذاب مانو، تمہاری مرضی ہے اسے حرام زیادہ مانو، یا حرام زیادہ ہوگا یا کذاب ہوگا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی مانو تو حلال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولتے نہیں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں آپ کو بات سمجھ ہے، دوسرا سوال کیا کرنا ہے کہ جس کو تم نبی مانو اس کی وحی کی بولو، اگر وحی کی زبان ایک ہے تو جھوٹ ہے کیونکہ 7 ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وحی کی زبانیں 7 ہے تو زبان تو ہوتی ہے وحی کی جو قوم کی وہ قوم اس کی ایک ہے، تو پھر 7 قومیں ہوگی۔ جس بندے کی قومیں 7 ہوں وہ بندہ حلال زیادہ ہوتا ہے حرام زیادہ ہوتا ہے؟ تم عجیب لوگ ہو، جو نبی کی قوم ہے وہی مانو نا۔ ہمیں چلے نمبر 3 سوال سے نشین فرمائیں۔ تیسرا سوال آپ ان سے یہ کریں کہ جس مرزے کو تم نبی مانتے ہو اس مرزا کا کلمہ کون سا ہے؟ کوئی آج تک مرزا ہی آپ نے نہیں دیکھا وہ کلمہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ۔ یہ جب بھی کلمہ پڑھے یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہیں کو یاد جب بھی کوئی نبی اور رسول ہوتا ہے، اور صرف نبی ہی نہیں رسول، جس پر مستقل شریعت آئے، جس پر مستقل احکام آئے وہ تو رسول ہوتا ہے، اور ہر رسول کا اپنا کلمہ ہوتا ہے، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہے۔ حضرت آدم نبی ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت نوح نبی ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ ابراہیم نبی ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت داؤد نبی ہے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت اسماعیل نبی ہے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت یونس نبی ہے، لا الہ الا اللہ یونس ذبیح اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ ہمارے حضرت محمد حضرت موسیٰ نبی ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ ہمارے حضرت نبی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا کلمہ ہے۔ اگر یہ تمہارا بے ایمان نبی ہے تم اس کا کلمہ بتاؤ، کہ یہ نبی ہے لیکن کلمہ اپنا نہیں ہے، کلمہ پرانا ہے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کا۔ میں نے کہا جب نبوت اس کی اپنی ہے، اس کا اپنا کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ نبی بننا تھا تو کلمہ تھا نہیں، اس لیے ہم نے کلمہ کسی نبی سے چوری کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہم یہ تو سنتے تھے کوئی جیب کی چوری کرتا ہے، یہ سنتے تھے کوئی دکان میں چوری کرتا ہے، ہم یہ تو سنتے تھے کوئی گھر میں چوری کرتا ہے، یہ پہلا چور دیکھا ہے کہ جو کلمہ چوری کرتا ہے۔ کلمہ چور نبی، میں نے کہا کلمہ چور بھی کبھی نبی ہو سکتا ہے جس کا اپنا کلمہ ہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ وہ نبی کیا بنے گا؟ تو کلمہ چوری کیا اور پھر یہ نبی بنا۔ بات توجہ سے سمجھنا، مسئلہ آئین کا ہے، مسئلہ قانون کا ہے۔ اگر کسی ملک میں قانون ہو وہاں چوری کی گاڑی نہیں چل سکتی، اگر ملک میں قانون ہو چوری کا موٹر سائیکل نہیں چل سکتا، اگر کہیں قانون موجود ہو تو چوری کی کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ تو ملک میں آئین اور قانون ہو تو مجھے بتاؤ چوری کا کلمہ کیسے چل سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اور جب قانون موجود ہو چوری کی بس نہیں چلتی تو چوری کا کلمہ کیسے چلے گا؟ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے یہ بے ایمان ہے، ہمارا قانون بھی کہتا ہے یہ بے ایمان ہے، ہم چوری کا سکوٹر نہیں چلنے دیتے، تو بتاؤ چوری کی نبوت کیسے چلنے دیتے؟ چوری کا کلمہ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ ہم سے نمبر 4 سوال کیجئے، یہ مرزا قادیانی دفن کہاں پہ ہوا؟ یہ میں بڑی دلچسپ بات سنا رہا ہوں، مرزا قادیانی دفن کہاں پہ ہوا؟ وہ پوچھے گے جی کیوں؟ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، مسئلہ یہ پیدا ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں اللہ کے نبی فوت ہوئے انہیں وہاں دفن کر دیا جائے۔ جس ترتیب پہ بات میں کہنے لگا ہوں اس ترتیب پہ آپ نے سنی، آپ نے اور طرح پہ سنی ہے، جو میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کو دفن کہاں کرنا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جہاں پہ آپ کا انتقال ہوا دفن وہاں کرو۔ کاری انتقال امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے، فرمایا وہی دفن کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی جہاں وفات پاتا ہے اس نبی کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا کیونکہ آپ کا انتقال وہی ہوا تھا۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ غلام احمد کہاں دفن ہوا ہے؟ یہ مرا کہاں تھا میں نہیں پوچھ رہا، یہ دفن کہاں ہوا ہے؟ یہ ہم سوال اس لیے کہتے ہیں، یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، تمہاری کتب بول کے کہہ رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی حیدے کا مریض تھا، حیدے کا مریض تھا، بیت الخلا میں گیا، حیدے کی وبا کی وجہ سے وہاں مر گیا۔ اب یہ مرا تو بیت الخلا میں ہے، تم اس کو دفن بیت الخلا میں کرو گے یا دفن بیت الخلا سے باہر کرو گے؟ تم نے دفن کہاں کرنا ہے؟ دیکھو اگر نبی ہو تو نبی کی شان یہ ہے جہاں وفات پاتا ہے اسے وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر تم بیت الخلا میں دفن کرو یہ نبی تب بھی نہیں ہے، اگر بیت الخلا سے باہر دفن کرو نبی تب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم جہاں سے کسی کو پیدا کرتے ہیں وہی اس کی دفن ہوتا ہے اور وہیں سے پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ نبی ہے خدا نخواستہ جیسے تم کہتے ہو تو جہاں یہ فوت ہوا اسے دفن وہاں ہونا چاہیے۔ اگر وہاں دفن ہو جائے تو وہ بیت الخلا ہے، وہ گٹر ہے، وہ غلاظت کی جگہ ہے۔ نبی کبھی گندگی کی جگہ سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں وہاں دفن نہیں ہوا یہ دفن تو باہر ہوا ہے، ہم کہتے ہیں باہر کیوں دفن ہوا؟ اگر یہ نبی ہوتا تو جہاں مرا ہے دفن وہاں ہوتا، اگر یہ نبی ہے تو جہاں مرا ہے دفن وہاں ہوتا۔ وہ جی وہاں تو دفن کر نہیں سکتے، وہاں تو بیت الخلا اور گٹر ہے۔ اس کا معنی یہ بیت الخلا میں دفن ہو نبی تب بھی نہیں ہے کہ نبی گند سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ باہر دفن ہو تو نبی تب بھی نہیں ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے دفن وہی ہوتا۔ وہ دلی سمجھ آ گئی؟ باہر دفن کرو نبی تب بھی نہیں ہے،
بیت الخلاء میں دفن کرو نبی تب بھی نہیں ہے. یہ ایسی بدبودار چیز ہے جہاں بھی دفن کرو گے وہ اس کی نبوت کی نبی کی دلیل بن جائے گی. جس بھی آدمی نے مرنا ہے کہ دفن تو ہے نا، یہ جہاں بھی دفن ہوگا کوئی دلیل ہوگی کہ نبی نہیں ہے. جہاں مرا وہاں دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے، جہاں مرا کسی اور جگہ دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے. میں آخر میں ایک سوال اور اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ سوال لوگ ہم سے کرتے ہیں، میں اس لیے کرنے لگا. مجھے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، ملیشیا سے ایک عالم نے فون کیا. اس نے کہا جی مولانا بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بیانات کو سن کر آپ ادھر ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں، پھر اس فتوے کے خلاف آپ لوگ دلیلیں بھی دیتے ہیں. تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو تو تمہیں امام کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے. فتویٰ اور دیتے ہو، باتیں اور کہتے ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ آپ سب پہ سوال ہونا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہونا ہے، اس کو جواب ذہن نشین کر لیں. وہ مجھے کہنے لگا تم خود یہ بات کہتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اور دوسرا بندہ اس سے دلیل مانگے، تمہارے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل مانگنے سے کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرے اور دوسرا مدعی نبوت سے دلیل مانگے تو صرف دلیل مانگنے سے کافر ہو جاتا ہے. تمہارے امام کا فتویٰ تو یہ ہے اور تم ہر تقریر میں کہتے ہو مرزائیوں سے یہ دلیل مانگو، ان سے یہ دلیل مانگو، ان سے یہ دلیل مانگو. جب دلیل مانگنے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو جب تم دلیل مانگتے ہو تو تم کافر نہیں ہوتے؟ یا تمہارے امام کا فتویٰ غلط ہے یا تمہارا دلیل مانگنا غلط ہے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں طلباء کے لیے، اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لو. ہمارا مخالف ہماری بات کو نہیں سمجھتا، وہ اعتراض کر دیتا ہے. ہم اپنی بات نہیں سمجھتے، ہم جواب نہیں دے پاتے. مخالف سمجھ جاتا، اعتراض کبھی نہ کرتا. ہم سمجھ جاتے، ہم جواب ضرور دیتے. دونوں غلط فہمی کے شکار ہیں. میں نے کہا امام ہمارا ہے، ہمارے امام کی بات سمجھو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے، حضور کے جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہے. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ایک بندہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے دلیل دو، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ یعنی اس کو شک ہے اگر یہ معجزہ دکھا دے گا تو میں اس کو نبی مان لوں گا، یہ نہیں دکھائے گا تو نہیں مانوں گا. یہ جو شک والا بندہ ہے یہ دلیل مانگنے کی وجہ سے کافر ہوگا. یہ شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ پک ہونا چاہیے. حضور کے بعد تو نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بدلہ ان کے لیے جس کو شک ہے. ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں پک ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم جو دلیل مانگتے ہیں وہ شک کی وجہ سے نہیں مانگتے. ہم اسے کافر بھی سمجھتے ہیں، بے ایمان بھی سمجھتے ہیں، حضور کو آخری نبی بھی سمجھتے ہیں. ہم اس سے دلیل شک کی وجہ سے نہیں، ہم دلیل مانگتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید پک ہو جائے یہ جھوٹا ہے. ہمیں پتا ہے ہماری دلیل کا جواب نہیں دے پائے گا، اس کی ذلت عوام کے سامنے آئے گی. اگر ہم اس سے دلیل نہیں مانگیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو تم اس کی دلیل کا جواب نہیں دیتے، تم ان کو مارتے تو ہو، ان کو جھوٹا تو کہتے ہو، انہیں کذاب تو کہتے ہو، ان سے دلیل تو مانگو نا. ہم ان سے دلیل مانگ کے توڑتے ہیں تاکہ ان کا دجل امت کے سامنے عام ہو جائے. جب یہاں کسی ملک میں دعوی نبوت چلا تھا، اسمبلی لگی ہے، 18 دن کی بحث ہوئی ہے، دلائل مانگے بھی ہیں، دلائل دیے بھی ہیں. اگر یہ دلائل نہ مانگتے اس دور میں بھٹو بھی کہتا، دوسرے MNAs بھی کہتے کہ دیکھو تم اس سے بات تو کرتے نہیں ہو، میں خواہ کیسے ان کو کافر کہہ دوں، تو مجھے دلیل سے سمجھاؤ میں ان کو کافر کہہ دوں گا. ایسے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ختم نبوت بنوانے کے لیے ان سے دلیل مانگتے بھی ہیں، ان کی دلیل کو توڑتے بھی ہیں. تو جو مدعی نبوت سے دلیل مانگے شک کی وجہ سے یہ دلیل مانگنے سے کافر ہوگا. جو اس کو پک ہے یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن پھر بھی دلیل مانگے اس کے کفر کو مزید کھولنے کے لیے تو یہ بندہ کافر نہیں ہوتا. مدعی نبوت سے دلیل مانگنا شک کی بنیاد پہ یہ کفر ہے اور نئے مدعی
نبوت سے دلیل مانگ کے اس کو توڑنا، اس کے کفر کو واضح کرنے کے لیے، یہ کفر نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اس لیے ہم امام کے مقلد ہو کر امام کے فتوے سے نکلتے نہیں ہے۔ تم نے ہمارے امام کے فتوے کو سمجھا نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، ہر مصنف یہ بات لکھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن آپ سے معجزہ نہیں مانگا، آپ سے دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل مانگے پڑھا ہے۔ جب یہ الخصائص الکبریٰ اٹھاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دلیل مانگی ہے اور دلیل مانگ کے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ دلیل کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ملک شام میں گئے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر عیسائی عالم سے پوچھی ہے، اس عیسائی عالم نے کہا مکہ میں شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، جب وہ زندہ ہوگا انت تکون وزیرہ فی حیاتہ، صدیق تو اس کا وزیر بنے گا، وخلیفتہ بعد وفاتہ، وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دنیا میں خواب کسی کو نہیں بتائی، اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور پاک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابو بکر صدیق نے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا، دعویٰ نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلت ارید فی الشام، میرے دعویٰ نبوت پہ دلیل ابو بکر وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج مجھ سے بات کی ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھے، حضور کا کلمہ پڑھا اور آپ کی مبارک پیشانی کو چوم لیا ہے۔ ابو بکر صدیق 1,24,000 صحابہ کرام میں واحد صحابی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی پہلی دفعہ آئے تو نبوت کا غلام بنے اور آپ نے پیشانی کو چوما ہے۔ جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو صدیق اکبر نے پیشانی کو چوما، یعنی حالت ایمان میں ملے تب بھی چوما ہے، جب جدا ہوئے تب بھی چوما ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم کہتے ہو دلیل نہیں مانگی، میں کہتا ہوں دلیل تو مانگی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیا باقی علماء غلط کہتے ہیں تو ٹھیک کہتا ہے یا تو غلط کہتا ہے؟ باقی علماء ٹھیک کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں ہے، یہ سارے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ بات کو سمجھے نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا کسی سے مخالفت کی بنیاد پہ، ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا کسی سے محبت کی بنیاد پہ۔ میں مثال کے طور پہ بات کہہ دو، آپ نے جلسہ رکھا، آپ نے قاری صاحب کو بلایا، اس نے قرآن پڑھا، آپ کو بڑا لطف آیا۔ ایک آدمی قاری صاحب سے پوچھتا ہے ماشاءاللہ آپ نے قرآن کن سے پڑھا ہے؟ سوال تو یہ بھی کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے قاری کو بلایا، آپ کو لہجہ بھی پسند نہیں آیا، طرز بھی پسند نہیں ہے، آپ اس کی قرآت میں خوش نہیں ہے، آپ نے قاری سمجھا اس نے غلطیاں کی ہیں، پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کن سے پڑھا ہے؟ اب سوال تو دونوں ہے، جو پہلے پوچھا قرآن کس سے پڑھا ہے یہ محبت کے لیے پوچھا ہے، جب دوسرے نے پوچھا قرآن کس سے پڑھا ہے یہ طنز کے لیے پوچھا ہے، پوچھا دونوں نے ہے، طنز کے لیے پوچھنا اور ہے، محبت کے لیے پوچھنا اور ہے۔ ابو بکر صدیق نے دلیل نہیں مانگی، یعنی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں مانگی، میں نبی نہیں مانتا، اگر تو نبی ہے تو دلیل پیش کر، یہ نہیں تھا۔ حضور میں بطور محبت کے عقیدت پہ پوچھتا ہوں، آپ نے دعوی نبوت فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو محبت پہ مانگنا اور ہے، مخالفت پہ مانگنا اور ہے۔ جو کہتے ہیں صدیق نے کبھی نبی سے دلیل نبوت نہیں مانگی، ان کا معنی یہ ہے کہ بغض و عناد اور مخالفت پہ دلیل مانگی، اور جو کہتے ہیں مانگی ہے اس کا معنی محبت عقیدت میں مانگی ہے۔ محبت عقیدت میں دلیل مانگنا اور ہے، ضد و عناد میں مانگنا اور ہے۔ نفی ضد و عناد کی ہے، ثبوت محبت مودت کی۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بات پوری سمجھنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کتنے سوال پیش کیے یاد کر لو نا، میری عادت ہے میں 1 گھنٹہ بیان کروں پھر خلاصہ سناتا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں جب میرا بیان سنے تو سبق سمجھ کر سنے۔ اس طرح بولو، اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدے تو بہت ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ یاد کرتا ہے ابھی سبق ہے، اور جب وہ نا بیان ہے پھر کوئی بھی یاد نہیں کرتا، سواب سمجھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے محلے کے امام کو بھی 20 سال جمعہ پڑھے نا تو آپ وہ عزت نہیں کرتے جو آپ نے بچپن میں کسی حافظ صاحب سے الگ با پڑھی ہو، اس کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد جی ہیں، ہم نے ان سے الگ پڑھا ہے نا، با پڑھا ہے۔
20 تقریریں سنے تو تب نہیں کرتے، الگ پڑھ لیں تو تب کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبق سمجھیں۔ جب سبق پڑھیں گے نا پھر آپ کہیں گے ہمارا استاد جی ہے، اب آپ کا ذہن بدل جائے گا، اب آپ کی رائے بدل جائے گی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں بھی لالچی آدمی ہوں، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ 1 گھنٹہ سبق پڑھایا اور 50,000 10,000 بندے شاگرد بنا دیے، پھر ہمارے وہ شاگرد ہیں، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تو میں ویسے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سبق سمجھ کر پڑھیں، سبق سمجھ پر۔ کتنے سوال کرنے ہیں؟ نمبر 1 نام کیا ہے، نمبر 2 اس کی وحی کی زبان کیا ہے، نمبر 3 اس کا کلمہ کیا ہے، نمبر 4 یہ دفن کہاں پہ ہوگا۔ کر لو گے 4 سوال؟ ایسا خیال کرنا۔ آج کل فیس بک پر ہمارے لگے اکثر لوگ ذاکر نائک پوسٹر سے کافی متاثر ہیں۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ذاکر نائک کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ میں حیران ہوں کبھی تک آپ ہوا نکل گئی پھر بھی غبارہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غبارے میں ہوا ہو تو غبارہ اڑتا ہے، جب ہوا نکلتی تو پھر وہ نہیں اڑتا، وہ تو نہیں اڑتا، وہ بیٹھ گیا ہے، لیکن آپ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں اہل باطل کا طرز ہوتا ہے، ایک بندہ سامنے رکھ کے اس کی پشت پناہی کر کے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ ذاکر نائک تھا، اب وہ گرا ہے، اب اور آنے شروع ہو گئے۔ میں نام لے کر کسی کی تشہیر نہیں کرتا، چیٹ آئی تو بات بھی کرتا ہوں، ہر آئے دن میں کوئی نہ کوئی۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جس مورچے سے باطل فائرنگ کرے اس مورچے پر فائرنگ کر کے وہ مورچہ توڑو، فتح ہوتی ہے۔ گولی یہاں سے آئے تم جواب ادھر دو، مورچے کبھی فتح نہیں ہوتے۔ تو جب باطل سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولتے ہیں کرنا چاہیے۔ اب سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے نہیں ہیں، اس کو حرام کیا کہ آپ دوڑتے ہیں، تو پھر ذاکر نائک صاحب کیوں پریشان؟ میں کراچی میں ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جو لوگ ویڈیو سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو حرام سمجھتے، مجھے وہ کہنے لگے یہ جاوید غامدی ہے، ذاکر نائک ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ جاوید غامدی کی آپ نے کون سی چیز دیکھی ہے کہ آپ کہتے ہیں فتنہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب ملے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ جاوید غامدی سے ملے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہ جاوید غامدی اور ذاکر نائک کیوں فتنہ ہے؟ مجھے کہنے لگے ہم نے اسے کلپس دیکھے، بہت غلط باتیں کہتا ہے۔ میں نے کہا جب ویڈیو بنانا حرام ہے تو ویڈیو دیکھنا حلال ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب وہ ویڈیو کلپ بنائے آپ دیکھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیں آپ کہتے ہیں حرام ہے۔ یہ کیا ہوا؟ باطل کو دیکھ لیا تو حلال ہے، اور جب باطل کا جواب دیا تو آپ جواب نہیں دیکھتے، نہیں حرام ہے ہم نہیں دیکھتے۔ تو جو حرام تھا اس کو تو دیکھ لیا ہے، اور جو حرام نہیں ہوگا یا حرام کے جو قریب ہوگا ادھر کیوں بھی دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ذاکر نائک کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ ذاکر نائک غیر مقلدیت کی ایک دوسری شکل ہے، دوسری تصویر ہے۔ یہاں غیر مقلدوں یا آپ کے علم میں ہوگا جو چینل بنایا ہے غیر مقلدوں نے، ساجد میر نے، اس چینل کا $5,000 ماہانہ ذاکر نائک دیتا ہے۔ $5,000 ماہانہ ان کو وہ دیتا ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلدوں کے جدید ایڈیشن ہے، ہر دور میں بادل کے ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں، جدید ایڈیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت پر اپنا جان اپنا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کے نامات یہ ہیں، میں نے مولانا یاسر صاحب سے کہا کہ میری شمائل ترمذی کی شرح ہے زبدۃ الشمائل، جو میں نے جیل میں لکھی ہے، اور بنوری ٹاؤن سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک تخریجات آ گئی ہیں۔ میں نے کہا کتاب یہ بھی سب کو دے دو۔ نماز اہل سنت والجماعت ہماری کتاب ہے، جس کا پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں، گجراتی میں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ میں نے کہا یہ بھی ان کو دے دو، 2 کتابیں ان کو دو، نماز اہل سنت زبدۃ الشمائل۔ میں طلبا سے کہتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائے، تو دورہ حدیث کرنے کے بعد 1 سال آپ ہمارے پاس آ کر باطل کے خلاف بولنے کا طریقہ سیکھو۔ آپ ارادے فرماتے ہیں؟ ارادے فرماتے ہیں؟ وفاق کا امتحان جمعرات ختم ہوگا، اور ہفتے کو صبح 7:30 بجے ہمارا 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل شروع ہوگا۔ اس میں طلب آنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ہم تبلیغی لوگ ہیں، اور تبلیغ والے جب تک تشکیل نہ کرے ان کا بیان ہی پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ تبلیغ والے کہتے ہیں ولایت جانے کا ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔
میں کہ تو سرگود آنے کا ارادہ کرو، خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی. شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ نیک عمل نہ کریں، اور خناس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ نیک عمل کو کریں لیکن ان کا نیک عمل قبول نہ ہو. اس پر گفتگو پھر موقع سے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میں آخر میں ایک منٹ میں گزارش کرتا ہوں، ایک بات ذہن نشین فرمائے. ان دنوں میں جماعت الدعوہ حافظ سعید گرفتار ہوا. ہمارے بہت سے لوگوں نے بیانات دیے، کسی نے حق میں دیے، کسی نے مخالفت میں دیے. میں نہ حق میں بیان دیتا ہوں نہ مخالفت میں بیان دیتا ہوں. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا. ہم خوش ہیں کہ پہلے ہم بات کہتے تھے، اب گورنمنٹ کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے. اور یہ بات ذہن نشین فرماؤ، میں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوں. ملک میں قتل و غارت کرنے والے، ملک میں دہشت گردی والے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. یہ ہمیشہ تکفیری طبقہ ہے جو ہر کسی کو کافر کہتا ہے، آزادی کے ساتھ چلتا ہے، کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتا. وہی ملک میں قتل و غارت کرتے ہیں، وہی مساجد تباہ کرتے ہیں، وہی تاجروں کی گردنیں کاٹتے ہیں. ہمارا یہ ماحول قطر نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں ترک تقلید کی وجہ سے ہوتے ہیں. جماعت الدعوہ نے دو کام کیے، حنفیت سے نکال کے غیر مقلد بنانے کی کوشش کی، پھر غیر مقلد بنا کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا. اب یہ لوگ افغانستان تو جاتے نہیں، وہاں پر حنفی ہیں، کشمیر جا سکتے نہیں ہیں تو اسلحہ بھی دیا، غیر مقلد بھی بنا دیا. اب پاکستان میں قتل و غارت کریں گے. اپنے بچوں کو جماعت الدعوہ سے بچاؤ، وہاں جانے سے ان کو محفوظ رکھو. یہ تقریر کو چھوڑ دیں گے، اسلحے ہاتھ میں پکڑیں گے، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہیں گے، پھر اس کافر کی گردن اڑائیں گے. اس فتنے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو. اس لیے میں آپ کو بطور خاص کہتا ہوں، جہاں پر بھی جماعت الدعوہ کا کوئی جھوٹا، اس سے بچو. اب انہوں نے ایک نیا جھنڈا اختیار کیا ہے، نیا رخ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاحی ادارہ ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ہرگز فلاحی ادارہ نہیں ہے. تمہارے فنڈ جمع کر کے تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں. اے آر وائی کا ایک اینکر ہے یا کالم کیا ہے، فیض اللہ خان. آپ اس فیس بک پہ یہ نام دیکھو اور وہاں سرچ کر کے دیکھو. میرے پاس موبائل میں بھی موجود ہے. فیض اللہ خان نے خود لکھا کہ میرا بچہ عمر اس کا نام ہے، وہ شدید بیمار ہوا، میں جماعت الدعوہ کے اسپتال لے کر پہنچا. یہاں چیک کرانا تھا تو شاید 1500 لگے، کسی اور اسپتال میں گیا تو شاید 800 لگے. مجھے پوری یاد نہیں کتنے پیسے. اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ، صدقات، عشر جمع کرتے ہیں کہ ہم رفائی کام کرتے ہیں، وہاں علاج مہنگا ہے، اور جو لوگ علاج کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں وہاں پہ علاج سستا ہے. یہ کیسی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے؟ یہ صرف آپ لوگوں کو خراب کرنے کا طریقہ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں تک آپ کا بس چلے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو روکو، جماعت الدعوہ کے نئی ایڈیشن پہ پابندی لگاؤ اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. اخبارات گواہ ہیں، میرا اس وقت موضوع نہیں میں اس پہ بات کروں. میرے پاس اخبارات کی خبریں موجود ہیں. اخبارات نے لکھا ہے کہ پاکستان سے داعش کے نام پہ کام کرنے والے اور پھر گرفتار ہونے والے لوگوں کا تعلق جماعت الدعوہ سے تھا. اپنی جوتیاں اپنے سر میں نہ مارو، اپنا پیسہ اپنے خلاف استعمال نہ کرو. ہم حنفی ہیں، امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ہمارے امام کے لیے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا، مسلمان کو قتل کرنا قتل جائز نہیں ہے. بات بات پہ بغاوت کرنا قتل ٹھیک نہیں ہے. ابھی چند دن قبل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات ان کا بیان تھا کہ ہم سیاسی رستے سے اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر یہ رستہ چھوٹے گا تو گلی گلی خون بہے گا. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو خون سے بچائیں اور سیاسی طور پہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑیں. میری اس لیے آپ سے گزارش ہے، جماعت الدعوہ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.